بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ووجدنا الارز وغیرہ امثالا متساویۃ فكان الفضل على المماثلة فيها فضلا خاليا عن العوض في عقد البيع مثل حكم النص بلا تفاوت فلزمنا إثباته أي إثبات حكم النص وهو وجوب المساواة وحرمة الربا فيما عدا الأشياء الستة من الأرز وغيره من المكيلات والموزونات سواء كانت مطعوما أو غير مطعوم بشرط وجود القدر والجنس على طريق الاعتبار المأمور به في قوله تعالى فاعتبروا وهو نظير المسؤولات أي هذا القياس الشرعي نظیر اعتبار العقوبات النازلة بالکفار۔ مصنف رحمہم اللہ نے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے اور اس حدیث سے ثابت ہونے والا حکم جو کہ برابری کا واجب و ضروری ہونا ہے اور اس کی علت آپ کے سامنے رکھ دی جو کہ قدر اور جنس ہے۔ اب وہ بار بار یہ بات ذکر ہو چکی ہے لیکن ووجدنا الارز آگے بتا رہی ہیں اور ہم نے وعلیکم السلام اور ہم نے بتا رہی ہیں چاول اور اس جیسے اور مثلی جو چیزیں ہیں، چاول اور اس جیسے اور ذوات الامثال کی قبیل میں سے جو چیزیں ہیں بتا رہی ہیں، ہم ان کو مثلی پاتے ہیں تو یہ آپس میں امثال ہے، ایک دوسرے کی مثل ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنس اور ہم قدر ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان مساوات پائی جاتی ہے اور مماثلت پائی جاتی ہے۔ اصل علت تو وہ مماثلت ہے اور مساوات اور برابری ہے اس مماثلت کی بنیاد پر مماثلت ہے، اور مماثلت پھر آپ کو بتایا کہ متحقق ہوتی ہے قدر اور جنس کے ساتھ، ہم قدر ہونے اور ہم جنس ہونے کے ساتھ۔ تو اب یہ چاول اور اس جیسے جو دوسرے جو مثلی چیزیں ہیں ان میں مماثلت پائی جاتی ہے، اور مماثلت اس لیے پائی جاتی ہے کہ یہ آپس میں ہم قدر بھی ہے اور ہم جنس بھی ہے۔ تو وہ علت پائی گئی، اصلی جو علت ہے مماثلت والی، اور اس علت کے لیے جو علت ہے جو کہ ہم قدر ہونا اور ہم جنس ہونا ہے، وہ علت اور العلت دونوں پائی جا رہی ہے یہاں پہ۔ تو جس طرح وہاں پہ ان چھ چیزوں میں حکم تھا کہ برابر سرابر بیچنا اس معیار کے ذریعے سے یہ ضروری ہے اور شرط ہے ان اچھی چیزوں کے اشیاء کے بیع کی جائز ہونے کے لیے، تو ہو بہو اسی طرح یہاں پہ بھی چاول اور اس جیسے اور جو مثلی اموال ہے اور متماثل ہے اور ہم قدر اور ہم جنس ہے، تو ان میں بھی ان کے بیع کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ باہم اس معیار کے ساتھ پیمانے اور یا وزن کے ذریعے سے برابر سرابر بیچا جائے
اگر برابر سرابر کی بیچا جائے پیمانے یا وزن کے ذریعے سے تو پھر اس کی بیع جائز ہوگی، لیکن اگر برابر سرابر نہ ہو بلکہ کم زیادہ ہو تو پھر کم زیادہ ہونے کی صورت میں یہ ربا ہوگا اور یہ حرام ہوگا اور اس کی بیع جائز نہیں ہوگی۔ بتا رہی ہیں فَكَانَ الْفَضْلُ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ فِيهَا، تو ان اشیاء میں اس مماثلت پر اضافہ یعنی کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا اور اس معیار اور اس کسوٹی کے ذریعے سے برابر سرابر نہ کرنا، یہ پھر ایسا اضافہ ہوگا فضلاً خالیاً عن العوض، یہ ایک اضافہ ہوگا جو عوض سے خالی ہوگا عقد معاوضہ یا عقد بیع میں، اور جس طرح وہاں پہ اس طرح اضافہ عقد معاوضہ اور بیع میں جو عوض سے خالی ہوں وہ ربا اور حرام ہے، تو یہ بھی اسی طرح حرام ہوگا۔ مثل حکم النص، اس پہلے والے حدیث کے حکم کے مانند بلا تفاوت، کسی قسم کے فرق کے بغیر بتا رہی ہیں فلزمنا اثباتہ، تو اس حدیث کے حکم کو یہاں پہ ثابت کر لینا، یہاں پہ ثابت کر لینا، اسی کی طرف لوٹاتے ہوئے اور ان 6 چیزوں کی طرف لوٹاتے ہوئے اور ان پر پیش کرتے ہوئے کہ جس طرح ان 6 چیزوں میں آپس میں مماثلت ہے اور ہم قدر اور ہم جنس ہے، اس وجہ سے ان کی بیع کی جواز کے لیے اس حدیث کے روشنی میں اس حدیث کے ساتھ اس ہم قدر ہونے اور ہم جنس ہونے کی علت کی بنیاد پر پیمانے کے ذریعے سے برابر سرابر کر کے بیچنا یا وزن کے ذریعے سے برابر سرابر کر کے بیچنا ضروری ہے، تو ہو بہو ان جیسے اور جو مثلی اموال ہے ان میں بھی ضروری ہے کہ برابر سرابر کیا جائے پیمانے کے ذریعے سے یا وزن کے ذریعے سے، جو بھی معیار ہے ان اشیاء مثلیہ میں۔ فلزمنا اثباتہ، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ثابت کر لیں اس نص کے حکم کو۔ غلا طریق الاعتبار المامور بھی، اس طریقے پہ جو معمور بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان میں فاعتبروا یا اولی الابصار میں، اور وہ حکم نص کیا ہے تفصیل پھر بتائی ہے وہی، وہ وجوب المساوات، کہ برابری کا ضروری ہونا ہے کیل کے ذریعے سے یا وزن کے ذریعے سے، اور کمی زیادتی ربا جو ہے، کمی زیادتی اس پیمانے اور کسوٹی کے لحاظ سے یہ ربا ہے۔ فیما غدر اشیاء الستۃ، ان چیزوں کے علاوہ چھاول اور اس جیسے اور مکیلی اور موزونی چیزوں میں، چاہے کانے کے قبیل میں سے ہو یا کانے کے قبیل میں سے نہ ہوں، لیکن ایک شرط یہ ہو کہ ہم قدر ہوں اور ہم جنس ہوں۔ تو جب دوسرے اور بھی مکیلی موزونی جو چیزیں ہیں یہ ہم قدر اور ہم جنس ہوں، تو اس ہم قدر اور ہم جنس ہونے کی بنیاد پر ان کی بیع کے جواز کے لیے یہ شرط ہے، ضروری ہے کہ پیمانے کے ذریعے سے یا اس وزن کے ذریعے سے برابر سرابر کیا جائے۔ ولا طریق الاعتبار المامور به فی قولہ تعالی فاعتبروا، آگے بتا رہی ہیں مزید، وہوا، یہ قیاس شرعی جو ہے نظیر المثلات، یہ ان سزاؤں کے نظیر ہے جو گزشتہ کفار پر نازل ہونے والے ہیں، اور ان بہرحال سزاؤں کی مانند ہے یا ان عذاب کی مانند ہے جو کفار پر نازل ہو گئی تھی۔ تو جس طرح یہاں پہ عقل مندوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو ان کفار پر پیش کر لے اور میچ کر لے ان کے ساتھ، کہ کہیں ان میں ان اولو الالباب میں ان جیسے وہ اسباب اور ذرائع تو نہیں پائے جا رہے ہیں جو ان کفار میں پائے جا رہے تھے، جن کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی اور عذاب ہوئے۔ اگر وہ اسباب اور ذرائع ان میں پائے جاتے ہیں تو ان کو بھی، ان عقل مندوں کو بھی ان کی طرح عذاب اور سزا ہوگا۔
لہٰذا ان کو نصیحت لینا چاہیے، ان کو اپنے آپ کو ان پر پیش کرتے ہوئے ان سے نصیحت لینی چاہیے، اور اپنے آپ کو ان اسباب اور ذرائع سے بچانا چاہیے تاکہ ان کو ان کی طرح سزا اور عذاب نہ ہوں۔ تو ہو بہو یہ قیاس شرعی یہ اس کی طرح ہے کہ قیاس شرعی میں بھی جس یعنی صورت کے حوالے سے یا مسئلے کے حوالے سے نص وارد نہیں ہے ان کو پیش کیا جاتا ہے اس نص کے ساتھ ثابت ہونے والے مسئلے کے اوپر، اور اس کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے۔ اگر وہی علت یہاں پہ پائی جاتی ہے تو پھر اسی علت کی روشنی میں اس دوسری صورت میں بھی دوسری جگہ پہ بھی فرع میں بھی حکم کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ آگے وہوا نظیر المسلات وہوا هذا القیاس الشرعی، یہ جو قیاس شرعی ہے نظیر اعتبار العقوبات النازلۃ بالکفار، یہ ان سزاؤں کے پر اعتبار کرنے کی طرح ہے جو کفار پر نازل ہونے والے تھے۔ جس طرح وہاں پہ وہ الباب اپنے آپ کو قیاس کرتے ہیں، یہاں پہ اس فرعی مسائل کو اصول پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اب آگے وہ آیت مکمل تفصیل کے ساتھ پیش کی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ، هُوَ الَّذِي وہ ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا جس نے کافروں کو اہل کتاب میں سے، کافروں کو من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے ان کو نکالا، من دیارہم ان کے رہنے کے جگہوں سے، ان کے رہائش گاہوں سے، لأول الحشر پہلی دفعہ جمع کرنے کے لیے، ما ظننتم بہرحال اللہ کی ذات نے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کو اور اہل کتاب کو ان کے رہائش گاہوں سے نکالا۔ پہلی دفعہ نکالنے کے ساتھ یا جمع کرنے کے ساتھ، ما ظننتم ان یخرجوا، تم مومنین تمہارا بھی یہ خیال نہیں تھا ان کے قوت کی وجہ سے، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے اپنے ان رہائش گاہوں سے، وظنوا انہم مانعتہم اور ان یہود کا بھی یہ خیال تھا کہ ان کے جو حصون ہے، ان کے جو قلعے ہیں، وہ ان کی حفاظت کریں گے من اللہ اللہ کے عذاب سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ان پہ وہاں سے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور اس کی بنیاد اس بات کے بعد یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں اپنے رہائش گاہوں کو خراب اور ویران اور گرا رہے تھے، وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے ہاتھوں، اس لیے کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی بنیاد پر انہوں نے مومنین کو گویا اس پر مجبور کر دیا کہ انہوں نے ان کو حکم دیا کہ یہاں سے نکلو، اور پھر یہ اپنے ان رہائش گاہوں کے سامان کو گرا رہے تھے، اور انہوں نے حکم دیا تو وہ سبب بنے گویا کہ وہ مومنین کے ہاتھوں بھی گرا رہے تھے کہ انہوں نے حکم دیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ لہٰذا عقل مندو تم ان سے اپنے آپ کو ان پر پیش کرتے ہوئے ان سے نصیحت لو، ان سے نصیحت لو، اور ان اسباب اور ذرائع سے اپنے آپ کو بچاؤ جن اسباب کی وجہ سے ان کو اس طرح سزا ہوئی۔ آگے شارح بتا رہی ہیں مراد اہل کتاب سے یہاں پہ بنو نذیر قبیلے کے یہود ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، اللہ یکونوا مخاصمین علیہ کہ یہ ان کے خلاف دشمن کے ساتھ
ساتھ دینے والے اور آپ کے خلاف دشمنی کرنے والوں کے ساتھ نہیں دیں گے۔ حین قدم المدینہ، جب آپ مدینہ آئے تو انہوں نے اس طرح معاہدہ کیا۔ فنقضوا العہد، تو یہود نے پھر یہ معاہدہ توڑ ڈالا جنگ احد کے موقع پہ، اور انہوں نے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، یعنی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور دشمن کا ساتھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رہی ہیں کہ 21 راتیں ان کا محاصرہ کیا یہودیوں کا، اور اس کے بعد ان کو مدینے سے نکلنے کا حکم دیا کہ آپ یہاں سے مدینے سے چلے جائیں۔ انہوں نے پھر مہلت مانگی 10 دن، اور 10 دن مہلت مانگ کر مصالحت کا مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ مصالحت کر لیں، جوڑ کا مصالحت کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا، سوائے اس کے کہ جلا وطن کرنے اور یہ ادھر سے چلے جائیں۔ فابا علیہ السلام علیہم الا الجلاء، مگر جلا وطن کرنا۔ فاخرجہم اللہ من المدینۃ، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار اہل کتاب کو، یہودیوں کو مدینے سے نکالا، لأول الحشر، پہلی دفعہ نکال لینا۔ والاخراج حال کونکم یا ایھا المسلمون، یہ نکالنا، یہ جو اللہ نے ان کو نکالا، یہ اس حال میں تھا کہ تم اے مسلمانوں، تمہارا خیال یہ نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے، ان کے قوت کی وجہ سے تمہارا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے اور تم غالب آؤ گے، اور یہودیوں کا بھی یہ خیال تھا انہم مانعتہم خصونہم من اللہ، کہ ان کے جو قلعے ہیں اللہ کے عذاب سے ان کی حفاظت کرنے والے ہیں اور بچا لیں گے، لیکن فأتاہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پہ آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وہ جلا وطن کرنے کا ان کو مدینے سے، وہاں سے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، یعنی کہ مومنین غالب آئیں گے، مومنین ان پر غالب آ گئے اور ان کو وَقَذَفَ اَيْ أَلْقَى اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، حَالَ كَوْنِهِمْ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ، اس حال میں کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنے مکانات کو ویران کر رہے تھے، وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ہاتھوں، اس لیے کہ ان کو ضرورت تھی لکڑیوں کی اور اس طرح پتھر وغیرہ کی ان کے مکانات کے۔ فَحَمَلُوا أَثْقَالَهُمْ، تو انہوں نے اپنے ان گھروں کو گرایا اور ان کا بوجھ جو ہے وہ لادا بہت سارے اونٹ پر، عَلَى حَمَّالٍ كَثِيرٍ، وَخَرَجُوا مِنْهَا، اور مدینے سے نکلے، وَاسْتَوْطَنُوا بِخَیبر، اور خیبر میں آباد ہوئے۔ اور اول حشر میں پھر اشارہ ہو رہا ہے کہ گویا دوسری دفعہ بھی ان کو پھر نکالا جائے گا۔ ثم اخرجہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بتا رہی ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں دوبارہ ان کو خیبر سے شام کی طرف نکالا۔ یہ آیت کی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے پہلے ذکر کی۔ فالاخراج من الدیار عقوبۃ کالقتل، بتا رہی ہیں یہ گھروں سے نکال لینا یہ قتل کی طرح، قتل کے مانند سزا ہے۔ گھروں سے نکالنا یہ بتا رہے ہیں قتل کرنے کے مانند اور برابر سزا ہے۔ اور اس پر ایک دلیل آگے پیش فرماتے ہیں، حیث سوّا بینہما فی قولہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے درمیان یہ جلا وطن کرنے اور قتل کرنے کے درمیان برابری فرما دی ہے اپنے اس فرمان میں، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ضروری قرار دے ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ یا تو اپنے آپ کو قتل کر لو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکلو، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو یہ نہیں کر لیں گے جو ان پر ہے
फ़र्ज़ कर ज़रूरी करार दिया गया है। इल्ला कलीलुम मिनहुम, मगर बहुत ही कम लोग इनमें से। तो बहरहाल इख्तियार दिया जा रहा है यहाँ पे कत्ल और जलावतन के दरमियान, और इख्तियार जो दिया जाता है बराबर चीज़ों के दरमियान। बहरहाल इससे मालूम होता है कि दोनों बराबर हैं। आगे वल कुफ्र यसलुहु दागियन इलैह, और कुफ्र में सलाहियत है कि ये दागी हो जाए इस जलावतन करने को, जिस तरह कत्ल का के लिए बागिस बनने का ज़रिया है, इसी तरह इस इखराज के लिए जलावतन के लिए भी बागिस और गिल्लत बनने की सलाहियत रखता है। फ़कुल्लमा वुजिदल कुफ्र, जब भी कुफ्र पाया जाए, यतरत्तब अलैहिल इखराज, तो इस पर जलावतन करना मुरतब होता है। व अव्वलुल हश्र यदुल्लु अला तकरार हाज़िहिल उक़ूबा, और ये अव्वल हश्र, अव्वल पहली दफ़ा निकालना, ये दलालत करता है इसकी दूसरी दफ़ा वाक़े होने पर। और वो दूसरी दफ़ा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इनको खैबर से शाम की तरफ जलावतन करना है। वकीला, और किसी ने कहा है कि दूसरी दफ़ा वो जो है सज़ा, और वो उनका हश्र है क़ियामत के दिन। सुम्मा दआना इलल इअ्तिबार, ये तो इस आयत की शुरू में ये सिलसिला पेश किया, आखिर में फ़ग़तबिरू या उलिल अबसार के ज़रिए से हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इअ्तिबार करने, यानी अक्लमंदों को अपने आप को उन पर लौटाने, उनकी तरफ लौटाने, उन पर पेश करने की दावत दी कि अपने आप को उन पर पेश कर लो। बेतअम्मुल फ़ी मानन नस, के गौर फ़िक्र कर लें अक्लमंद फ़ी मानन नस, इस नस के यानी इसके साथ साबित होने वाले उस हुक्म के माना में, यानी इल्लत में और उन असबाब में कि इनको जो सज़ा हुई है जलावतन करने की, उसकी वजह और इल्लत क्या है। लिअमल बिही फ़ी मा ला नस्स फ़ीह, ताकि अमल कर लिया जाए इस माने पर, और इस माने और इल्लत के ज़रिए से फिर हुक्म को साबित कर लिया जाए वहाँ पे जहाँ पे नस नहीं है। फ़नग़्तबिरु अहवालना बिअहवालिहिम, अब हम फिर कियास कर लेते हैं अपने अहवाल को उन कुफ़ार के अहवाल पर, और ताकि हम आगे फिर बचें अन मिस्ल मा फ़अलू, उन अफ़आल और अमाल के करने से जो उन्होंने किए हैं, उन जैसे अमाल से बचें। तवक्कियन अन मिस्ल मा नज़ल बिहिम, ताकि हम बच जाएं उन जैसे उन अज़ाब से, उस अज़ाब से या उन सज़ाओं से जो उन पर नाज़िल हुई है। फ़कज़ालिक कहा होना, इसी तरह यहाँ पे कियास शरगी में वनतअम्मुल फ़ी गिल्लत नस, हम नस की गिल्लत में गौर फ़िक्र करेंगे कि यहाँ पे इस नस के साथ, हदीस के साथ, आयत के साथ ये जो हुक्म साबित है इसकी वजह क्या है, गौर फ़िक्र करेंगे इसकी गिल्लत को मालूम करने के लिए, कि इल्लत मालूम कर लें और निकालें। वनुअद्दीहा इलल फ़र्क़, और फिर वो गिल्लत अगर किसी और फ़रा जगह में पाई जा रही है तो वो हुक्म वहाँ पे भी है मुतअद्दी कर लें। ले नुस्बित हुक्मन नस फ़ीह, ताकि नस का हुक्म उस दूसरी जगह पे फ़रा में भी साबित कर सकें। आगे बता रहे हैं वल उसूल फ़िल अस्ल मालूलतुन, और असल नुसूस में ये है कि ये मालूल हो। असल नुसूस में यानी जो अहकाम पर मुश्तमिल है किताब व सुन्नत और इजमा के, ये जो उसूल है, दलाइल है, किताब है, सुन्नत है और इजमा है, ये जो उसूल है, उस ये जो दलाइल है, इनमें असल क्या है? असल यही है कि इनके साथ साबित होने वाला हुक्म मालूल होता है किसी इल्लत के साथ, यानी किसी कोई न कोई इल्लत और वजह होती है इनके साथ साबित होने वाले हुक्म के लिए। मेरी बात समझ आ गई? आगे दफ़उन लिमन तवहमा, शारिह बता रही हैं ये एक वहम का इज़ाला है, और वो वहम ये है अन्नहु ला यल्ज़म अन यकून अन्नस मालूलन हत्ता युअद्दा इलल फ़र्क़ बिल क़ियास, कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर नस जो है वो मालूल हो और किसी न किसी इल्लत के साथ उसके साथ साबित होने वाला हुक्म मालूल हो, हत्ता कि फिर वो हुक्म
اس غلت کی بنیاد پہ قیاس کے ذریعے سے فرع کی طرف متعدی کر لیا جائے؟ تو جواب دے دیا کہ اصل ہر نص میں یا ہر دلیل میں، یعنی ان دلائل ثلاثہ میں سے ہر دلیل میں اصل یہی ہے کہ وہ معلول ہوں ایسی غلت کے ساتھ کہ وہ کسی اور جگہ پہ پائی جا رہی ہو۔ اگرچہ یہ احتمال موجود ہے کہ معلول نہ ہوں، یا یہ بھی احتمال موجود ہے کہ معلول ہوں لیکن ایک ایسی غلت کے ساتھ معلول ہوں کہ وہ صرف اسی جگہ پہ کے ساتھ جہاں پہ نص وارد ہے اسی کے ساتھ خاص ہو، کسی اور جگہ پہ نہ پائی جا رہی ہو۔ بہرحال اصل یہی ہے کہ ان دلائل سے ثابت ہونے والا حکم معلول ہوتا ہے کسی نہ کسی غلت کے ساتھ۔ ہاں یہ احتمال ہوتا ہے کہ معلول نہ ہو کوئی نص، اور یا معلول ہو ایسے غلت کے ساتھ کہ اسی مورد نص کے ساتھ خاص ہو، کسی اور جگہ پہ نہ پائی جا رہی ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس عبارت کو دوٹانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ لیکن مزید اب اتنی بات کہ ہر اصل میں ان اصول ثلاثہ میں سے ہر اصل میں اصل یہی ہے کہ معلول ہوں، اتنی بات کافی تو نہیں ہے۔ الا انه لا ينبغي ان يكتفى بهذا القدر، قیاس میں اس قدر بات پر اکتفا کرنا مناسب نہیں ہے کہ بس اسی پر آدمی اکتفا کر لے کہ ہر اصل کے ساتھ ثابت ہونے والا حکم معلول ہوتا ہے۔ نہیں، بل لا بد فی ذالک، بلکہ قیاس میں ضروری ہے من دلالت التمیز، یعنی کوئی ایسی اور دلیل ہونی چاہیے جو اس بات پر دلالت کرنے والی ہو، جو اس بات پر دلالت کرنے والی ہو، کوئی اور دلیل ایسی ہونی چاہیے جو اس بات پر دلالت کرنے والی ہو کہ یہاں پہ اس اصل میں یہ جو وصف ہے، یہ علت ہے اس اصل کے ساتھ ثابت ہونے والے حکم کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی اور وصف علت نہیں ہے۔ یعنی کوئی دلیل ہو اس علت کے دوسرے اوصاف سے، یعنی وصف کے دوسرے اوصاف سے ممتاز کرنے پر اور علت ہونے پر کہ یہ والا وصف علت ہے اس نص کے ساتھ ثابت ہونے والے، یا اس اصل کے ساتھ ثابت ہونے والے حکم پہ۔ بل لا بد فی ذالک من دلالت التمیز، دلالت التمیز کا مطلب ہے ای دلیل یدل علی ان ھذا ہی العلہ، کوئی ایسی دلیل ضروری ہے جو دلالت کرنے والی ہو کہ یہ علت ہے اور یہ وصف علت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علت نہیں ہے۔ اب اس حدیث میں چلے گئے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے جو حدیث ہم نے ابھی پیش کی ہے، اس حدیث میں مثلا اصل والی بات تو یہ ہے کہ یہ نص ہے، یہ حدیث ہے، اور اصل اس میں یہ ہے کہ یہ معلول ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ثابت ہونے والا حکم بھی معلول ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور دلیل بھی پائی جا رہی ہے کہ اس حدیث میں یا اس حدیث کے ساتھ ثابت ہونے والا جو حکم ہے اس کے لیے علت یہ والی چیز ہے۔ مثلا اس حدیث میں جو الخنطہ بالخنطہ آ رہا ہے، الشعیر بالشعیر آ رہا ہے، الملح بالملح آ رہا ہے، التمر بالتمر، الذهب بالذهب، الفضہ بالفضہ، جو ہم جنس لا رہے ہیں، یہ اس میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہم جنس ہونا غلت ہے۔ ساتھ ساتھ آگے جو پھر مثلاً بھی مثلاً جو لگا دیا ہے، اور دوسری روایت میں مثلاً بھی مثلاً کی جگہ پہ کیلن بے کیلن اور وزناً بے وزناً آ رہا ہے، اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ساتھ ساتھ پہلی جو چار چیزیں ہیں وہ مکیلی، اور دوسری دو چیزیں موزونی، اور ادھر مثلاً بھی مثلاً کی جگہ پہ بعض روایت میں کیلن بے کیلن، وزناً بے وزناً، تو یہ اور مماثلت بھی ان کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے جس طرح کے ہم جنس ہونے کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اس کے ساتھ ایک طرف اشارہ ہوا کہ یہ ہم قدر ہونا، ہم جنس ہونا، یہ علت ہے اس حکم کے لیے۔ کما یعلم فی قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں، اس آپ کی اس فرمان سے، الخنطہ بالخنطہ آخر تک، من المقابلہ، یہ جو مقابل لا رہے ہیں، ومن قولہ مثلاً بمثلاً، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کون القدر والجنس غلہ،
کہ قدر اور جنس یہاں پہ اس حدیث کے ساتھ ثابت ہونے والے حکم کے لیے قدر اور جنس غلت ہے، کوئی اور وصف غلت نہیں ہے۔ آگے مزید اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، بتا رہے ہیں وَلَا بُدَّ قبل ذالک، ضروری ہے اس دلیل تمیز پر دلالت کرنے والے دلیل سے پہلے کہ کوئی اور دلیل اس بات پر قائم ہو عَلَىٰ أَنَّهُ لِلْحَالِ شَاهِدُ، کہ یہ والا جو اصل ہے یا یہ والی جو نص ہے یہ فی الحال معلول ہے، قطع نظر اس سے کہ ہر اصل میں اور ہر دلیل میں یہ ہے کہ معلول ہو۔ بہرحال اصل تو ہر نص میں اور ہر اصل میں، ان تینوں اصولوں میں سے یہ ہے کہ معلول ہو۔ اب کوئی دلیل اور موجود ہوں اس بات پر کہ یہاں پہ بھی یہ بھی معلول ہے، اور اس کے بعد اس پر بھی دلیل کہ یہ والا وصف یہ علت ہے اس کے لیے۔ بہرحال ضروری ہے اس سے پہلے من قیام الدلیل، کوئی دلیل قائم ہو علی انہ للحال شاہد، علی ان ھذا النص، علی ان ھذا النص، کہ یہ والا جو نص جو ہے للحال فی الحال شاہد، فی الحال معلول، فی الحال معلول ہے، شاہد ہونا معلول ہے، مع قطع النظر عن کون الاصول، قطع نظر اس بات سے کہ اصل ان تینوں دلائل میں یہ ہے کہ معلول ہے۔ فقوله للحال معناه فی الحال، وقوله شاہد کنابہ عن کونہ معلولا، معلول ہونے سے کنایا ہے۔ لأنه اذا كان معلولا بغلۃ جامعہ، جب نص کے ساتھ اصل کے ساتھ ثابت ہونے والا حکم معلول ہو غلت جامعہ کے ساتھ، تو پھر بتا رہے ہیں کان شاہدا علی حکم الفرع، تو پھر یہ شاہد ہوتا ہے وہ نص فرع کے حکم پر بھی گواہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی یہ حکم ہے۔ آگے حاصل بتا دیا ہے، حاصل یہی ہے حجیت میں، انہا ہونا ثلاثت امور، کہ یہاں پہ قیاس میں 3 امور ہوتے ہیں۔ الاول، پہلی بات یہ ان الاصل فی کل نص، کہ اصل ہر نص میں یہ ہے کہ معلول ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضروری ہے کوئی مستقل دلیل، الگ دلیل دلالت کرنے والی اس بات پر علی ان ھذا النص فی الحال، کہ یہ نص فی الحال معلول ہے، قطع نظر وہ پہلے والے اصل ہر اصول میں معلول ہونے سے۔ تیسری بات یہ ان لا بد من دلیل، کہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی دلیل ہو جو دلالت کرنے والی ہو اس بات پر کہ یہ وصف جو ہے یہ غلت ہے اور دوسرے اوصاف غلت نہیں ہے، ممتاز کرنے والی دلیل ہو غلت کو غیر سے۔ ویبین ان ھذا ھو العلۃ دون ما عداہ، فاذا اجتمعت هذه الثلاث، جب یہ تینوں باتیں جمع ہو جائے فلا بد ان یکون القیاس حجۃ، تو تب قیاس حجت ہوگی اور دلیل ہوگی، اور اس کے ساتھ وہ حکم آشکار ہوگا دوسری جگہ پہ۔ یہاں تک کافی ہے۔